طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام بیز میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام بیز کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام بیز کا بھی. اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے, سمجھتے ہو. تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ, لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں, پھر موڈ ہوا پھر پے در پہ روزے, پھر موڈ ہوا پھر چھوڑے, تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے, اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے, اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں, گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ, اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں. نام وام بھی لکھا ہوا ہے میاں کا, ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی. بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں. بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے, ہمیں پتا ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں, ماں باپ تعلق توڑ دیں گے, اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا, یعنی وقت نہیں دے گا, ٹائم نہیں دے گا. ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں, درجنوں کیس آ چکے جی. اچھا وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتا, اچھا بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا. خیر, تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا. ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں, اب تو مجھے والدین سے مل کے پتا چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے, عدالت جایا جائے, کورٹ میرج کی جائے. پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتا چل جائے گا. ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کراتا. آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے, تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے, تو وہ کہاں, اللہ کا خوف کہاں ہے, وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا. ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے, اس وقت فون سنا کرتا تھا میں, اس نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے ہمیں برائی سے بچا لے, میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کون ہے, انہوں نے بتایا فلاں ہے. میں نے کہا میری بات کراؤ. میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہے. میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر میں, تو جب پکڑا جائے گا, جب پتا چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے, تو جو ریئیکشن ہوگا وہ تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہے. تو میں نے کہا ابھی بتا لے, پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا. جب تیرے اندر, میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ, ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا, وہ پائیدار نہیں ہوتی. میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا, تو کر لے ایسی کی تیسی. کہہ رہے نہیں یہ وہ. میں نے اس لڑکی کو منع کیا, میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو, یہ مرد کا بچہ ہوتا, بولتا ہے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, میں کر رہا ہوں. یہ تو ابھی سے پھسا رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے, تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو, ان کو پتا چل جاتا ہے. باپ خاص طور پہ, باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, وہ 2 منٹ میں پتا لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیوقوف, کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ, کوئی اور بیوقوف بنائے گا, اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے. تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں, عورتوں کو نہیں پتا ہوتی. اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے. وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا, نہیں مانی, عشق میں
पागल हो गई थी, शादी कर ली, उसके बाद जो उस लड़के ने उसका हशर किया है ना, फिर मेरे पास ही फोन आया, हशर नशर। मैंने कहा ना, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब यही है कि उसकी कुट लगवा के जबान से तलाक निकलवाओ, और क्या है। मैंने कहा गुंडे बदमाशों से राब्ता करो, कोर्ट में भी नहीं जा सकते ना, कोर्ट तो कहेगी कि डॉक्यूमेंट तो लाओ। जो खुला के पेपर के लिए भी निकाह का पेपर चाहिए होता है, तो निकाह का पेपर भी नहीं है तो कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। लोग फिर मेरे बयानात पे कमेंट्स करते, कभी कहते हो खुला अदालत में होता नहीं है, कभी अदालत के खुला के रेफरेंस दे रहे होते हो। यार तुम भी इंसान के बच्चे बन जाओ, अदालत से खुला सही नहीं होता है, लेकिन कुछ खास सूरतें हैं जिनमें शौहर का वाकई बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, फिर हम मानते हैं उस खुला को, बशर्ते कि औरत साबित कर दे गवाहों से कि ये जुल्म कर रहा है। तो इसलिए फिर वही कमेंट्स में वही चीज, कभी कहते हैं खुला नहीं होता, कभी कहते हैं होता है। तो मैं कहता हूं कि खुला नहीं होता, लेकिन चंद सूरतों में हो जाता है। वो होता तनसीखे निकाह है, अदालतें जहालत में उसको खुला कह रही होती है, हम उसको तनसीख होता, वो तनसीख है। लेकिन जो आजकल सिस्टम चल रहा है ना, ये जो औरत गई वजह हो ना हो उठा के खुला की डिग्री लेके। आज एक खातून आई थी, फैमिली आई थी, उनकी खातून को तो मैंने खुद मशवरा दिया कि आप कोर्ट में केस करो, इस आदमी से जान छुड़ाओ, खुला का केस फाइल करो आप। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप फतवा लिखो, हम आपको शरी तरीके से खुला का तरीका बताएंगे, क्योंकि उसका जेन्युइन केस था। मुझे पता है उसका मियाँ बहुत एक नंबर का उल्लू का पट्टा वो। तो ऐसी औरतों को तो हम खुद जान छुड़ाने के तरीके बता रहे होते हैं। तो हमें शौक नहीं है कोई जालिम आदमी के साथ औरत को चिपका के रखें, लेकिन कोई शरी तरीका तो हो ना। ये नहीं एक मुंह उठा के गए ढक, जमशेद की बीवी, खुला की डिग्री किसने पकड़ाई? उसको जज ने पकड़ाई। अबे ये क्या होता है? ये धंधा है, ये थोड़ी है। मुफ्ती से वज़ाहत फरमा दी, क्या लिखा हुआ है? इसके दिल और दिमाग क्या क्या नहीं, इंसान के दिल और दिमाग और क्या क्या परेशानियां होती हैं। मुख्तसर ये कि इंसान के दिल और दिमाग के आपस में क्या ताल्लुक होता है, दिल के काम भी और दिमाग के काम भी वजाहत फरमा दे। कल कोई क्लिप की नजर से गुजरा, एक प्रोफेसर तलबा से कह रहा है कि अगर मेरे दिल का मसला ना होता ना, हार्ट का, तो मैं इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब तरीन लेक्चरार होता। ये कुछ इस तरह की बात की। बड़ा सबसे बड़ा, फर्ज कर लो यूं कहा कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता। पढ़ाई के दौरान मसला दिल का था, दिल का मसला ना होता तो मैं सबसे बड़ा क्या होता? साइंटिस्ट होता। यार ऐसा कैसे कह रहे हैं? असल में वो दिल नहीं चाहता था पढ़ने का, दिल नहीं चाहता था। तो भाई सभी के साथ यही मसला है यार। देखो इस्लाम ने जिस दिल की बात की है, वो दिल से मादी दिल मुराद नहीं है, वो मादी दिल मुराद नहीं है, वो रूहानी दिल है, जिसका महल ये जिस्मानी दिल है। और इसका ताल्लुक किससे है? दिमाग से। जैसे ही दिमाग में कोई खुशी महसूस होती है, सबसे पहला असर उसका किस पे आता है? दिल पे आता है। खौफ की वजह से हार्ट अटैक होता है कि नहीं होता? लोगों को सवाल पैदा होता है कि खौफ की वजह से दिमाग अटैक होना चाहिए, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? खौफ तो दिमाग में महसूस होता है ना, लेकिन दिल का दिमाग से सबसे ज्यादा ताल्लुक है। तो इस्लाम, ये कुरान चूंकि बलागत है ना, उसमें बलागत अरबी जबान की बलागत का ख्याल किया गया है। तो बलागत साइंसी हकाइक को नहीं देखती है, बलागत देखती है मजाजन भी बहुत सारी चीजों की निस्बत बहुत सारी चीजों की तरफ करती है। हालांकि हकीकतन वो निस्बत नहीं होती, वो मजाजी होती है, लेकिन हकीकत और मजाज में एक ताल्लुक होता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान कहता है तफीदु अयुनुहुम। आज मैंने वो आयत से कज़बूहा पढ़ दिया गलती से शायद। तो अब देखो कुरान क्या कहता है कि वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु, कि जब तुम मसीहियों की बात की है कि जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो तुम इनकी आंखों को देखोगे कि वो बह रही होती हैं। अब कोई साइंसदान आए बोले आंखें तो बहती नहीं है, आंसू बहते हैं, आंखें कहाँ बहती हैं? अब साइंसी लिहाज से तो इस पे एतराज बनता है, भाई कुरान कह रहे हैं आंखें बहती हैं, तो कुरान को मौलवियों को साइंस का नहीं पता, माज़अल्लाह कुरान को साइंस का नहीं पता। तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा? भाई कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान वाज़ो नसीहत की किताब है जो अरबी में नाजिल हुई। तो अरबी जबान के मुहावरे और अरबी की बलागत का इसमें ख्याल किया गया है। तो बहती आंखें ही हैं, आंसू हैं, आंखें नहीं बहती। लेकिन बलागत का कायदा क्या है? जब आंखें बहुत ज्यादा आंसू बहते हैं तो मुबालगतन उसको कहा जाता है गोया आंखें बहती चली आ रही हैं, क्योंकि आंसुओं का ताल्लुक किससे होता है? तो आंसुओं का चूंकि आंख से गहरा ताल्लुक है, इसलिए बहने की निस्बत आंख के बजाय किसकी तरफ कर दी? आंसू की तरफ। तो जब हम दिमाग में किसी से मोहब्बत या खौफ, तो दिमाग का सबसे पहला ताल्लुक किससे है? दिल से। तो उस मोहब्बत या खौफ की निस्बत उस दिल की तरफ की जा रही है जो सबसे पहले असर लेता है दिमाग का। जैसे सबसे पहले आंख असर लेती, आंसू असर, यानी आंख पे असर होता है आंसुओं का। हालांकि रोता भी उसूली तौर पर तो आंख रोती भी नहीं है, रोता भी दिमाग है। लेकिन हम क्या कहते हैं? आंखें रो रही हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? हालांकि आंखें थोड़ी रोती है, दिमाग रोता है। लेकिन उसके असरात किस पर होते हैं? आंख पर। तो रोने की निस्बत आंखों की तरफ, बहने की बहते आंसू हैं, लेकिन निस्बत किसकी तरफ होती है? आंख की तरफ होती है। दिमाग सोता है, मेडिकल साइंस क्या कहती है? दिमाग। लेकिन हम कहते हैं आंखें सो रही हैं, ये भी कहा जाता है। आंखें बता रही हैं कि तुम खुश हो, क्योंकि आंखों में खुशी के असरात होते हैं। हालांकि वो असरात असल में दिमाग में होते हैं। महसूस खुशी को कौन करता है?
दिमाग, लेकिन उसके आसार आपके चेहरे पे आते हैं कि चेहरा चमक रहा है, भाई चेहरा बता रहा है कि आप खुश हो। तो ये सब बलागत में उसूल है। तो इसीलिए कुरान भी निस्बत किसकी तरफ करता है? दिल की तरफ, क्योंकि दिमाग का सबसे पहला असर किसकी तरफ पड़ता है? दिल पे पड़ता है। तो इसलिए बलागत है ना, आप दिमाग की तरफ कह रहे हो, जिनका जो है ये इनके दिमागों में मोहब्बत नहीं है, इनके दिमागों में नफरत नहीं है। वही बात है, कोई आशिक अपनी माशूका को, साइंसदान आशिक है, वो अपनी माशूका को दिमाग में तीर घुसा के भेज रहा है। वो क्या है भाई, अगर तुम्हारे मैंने कोई ऐसी बात कर दी है तो दिल में तीर घुसा के भेजो ना, कि तुमने मेरी ऐसी बात की है कि आज मेरे दिल में तुमने टाइम दिया था दोपहर 12 बजे मिलने का, उसको एक हफ्ता डिले कर दिया। महबूबा जब ऐसी बात कहेगी तो ये क्या करेगा? दिल के अंदर तीर घुसी हुई तस्वीर भेजेगा ना। तुम लोग तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही फारिग हो गए हो कि बताएगा मेरे दिल पे तीर लगा एक हफ्ता जो तुमने डिले कर दिया। अब महबूबा मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, तभी तो नहीं आई टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में टाइम लगा रही है। वो कहेगी तुम यही तो जाहिल आदमी हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो तकलीफ तुम्हें हुई है वो तो दिमाग को हुई है, दिल को थोड़ी हुई है। तो तुम्हें दिमाग की तस्वीर बना के उसमें तीर घुसा के भेजना चाहिए। तो ये जो आशिक होगा ना, वो कहेगा भाई आज से तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म, तू पता नहीं मुझे शादी के बाद क्या पढ़ाएगी। यही कहेगी कि नहीं कहेगी? तो कुछ लोगों को हर बात में मीखे निकालने का शौक होता है। कुरान भी एक बलागत की किताब है। दिमाग का दिल से बहुत गहरा, अगर यूं कहा जाए सबसे गहरा ताल्लुक दिल के साथ है। आंखें भी बाद में रोती हैं, पहले दिल रोता है, तभी तो कहते हैं मेरा दिल रो रहा है। ये भी तो कहते हैं ना, हालांकि आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन जो दिल में इतना गम हुआ होता है तो आदमी कहते हैं आंख नहीं, मेरा दिल रो रहा है, तो मैं दिल से चाहता हूं आपको। लोग कहते हैं कि नहीं कहते, हालांकि सब कुछ दिमाग से चाह रहे होते हैं, दिल से नहीं चाह रहे होते। तो साइंस को अलग रखो और बलागत और उसूल, जबानों के उसूल और ज़ाब्तों को अलग रखो। बलागत के बिल्कुल अलग ही उसूल होते हैं। बलागत में गलत चीज भी सही हो जाती है। खवातीन बच्चों को ताने दे रही होती, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब किसी को सच बोलने का हैजा है, वो कहे कि एक होता है सच्चा आदमी, एक होता है सच बोलने का हैजा होना। हैजा होगा, वो कहेगी क्या तुम वाकई में तोड़ोगी इसकी टांगे? वो कहेगी नहीं, मैं तो ऐसी कह रही थी। झूठ बोलने का इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह है। तुमने जब अपने बच्चे को ये बोला कि तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी, अगर तुम्हारी नीयत टांगे तोड़ने की नहीं थी तो ये झूठ है। और कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो अगला क्या कहेगा? बीवी तलाक लेके भाग जाएगी ऐसे शौहर से? क्या ख्याल है? बल्कि खवातीन तो मैं तेरी जबान कैंची से काट दूंगी, जबान काट दूंगी कैंची से। तो ये सब बलागत के ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं कि कोई नहीं काट रहा होता जबान, ये धमकियां होती हैं। ये कहते हैं ना कि कुछ लोग दुम्बे की चर्बी और दुम्बे का गोश्त खाते हैं, केपीके में जैसे नहीं खाते, तो लड़ते हैं, वो हर एक से लड़ते हैं। दुश्मन न मिले तो आपस में लड़ते हैं। कुछ लस्सी पीते हैं पंजाब के लोग, कुछ लोग लस्सी पीते हैं। वो क्या करते हैं? लतीफे के असल अल्फाज बताता हूँ आपको। कुछ लोग होते हैं जैसे केपीके में दुम्बा खाएंगे, दुम्बे की चर्बी खाएंगे और बंदों को भी ठोकेंगे, दुश्मनों को, अपनों को भी ठोकेंगे, दुश्मन को भी ठोकेंगे। क्या ख्याल है? दुश्मन नहीं मिलेगा तो अपने आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। दुश्मन भी ठोकते हैं, अपने आप को भी ठोकते हैं। पंजाब वाले लस्सी पीते हैं, अपने लोगों को नहीं ठोकते, लेकिन जब लड़ाई होती है तो दुश्मन को सब मिल के ठोकते हैं। लेकिन कुछ लोग कराची में लौंडे लपाड़े बारीक से देखे होंगे, ये गुटखा खाते हैं और बातें ठोकते हैं सुबह शाम, समझ रहे हो? कुछ होते हैं दुश्मन भी ठोकते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, क्योंकि खा क्या रहे हैं? गोश्त। कुछ होते हैं गोश्त नहीं, लेकिन लस्सी वो गोश्त से थोड़ा कम, लेकिन उसमें भी प्रोटीन होता है। वो क्या करते हैं? आपस में तो नहीं लड़ते, लेकिन दुश्मन को तबीयत से ठोकते हैं। कुछ होते हैं गुटके पे सेट हुए होते हैं, बारीक बारीक, आप उनकी कमीज उतारो तो एक्सरे रिपोर्ट सामने होगी। देखो कराची में कुछ ऐसे लौंडे लपाड़े बिल्कुल बारीक, मुंह में गुटका होगा, और तो ये क्या ठोकते हैं? बातें। मैं एक दफा सफर में था तो ऐसी कराची का ना एक बहुत बारीक सा लड़का था, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं होगी, बोल बहुत रहा था, मैं यूं। मैंने कहा, फिर मैंने लतीफा सुना है, मैंने कहा ये वो उन लोगों में है जो क्या ठोकते हैं। जान देखो यार, तुम अपनी बातें देखो यार। हमारा एक शागिर था बहुत बारीक, दुबला का लफ्ज उसके लिए मुनासिब नहीं है, बारीक था, बहुत दुबला। अच्छा, मैं जब 4 शादियों की बात करता हूँ एकदम जोश में आता ना, ऐसे हिलता हो, ऐसा उसके चेहरे पे रौनक सी आ जाती, तो मैं उसे बोलता, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए। तो क्यों उस्ताद जी? देख, मैंने कहा तेरी शादी हुई, ग्लूकोज की 2-3 बोतलें पहले से इंतजाम करके रखना। अच्छा, सबसे ज्यादा हो देश में भी वही आता था। मैंने कहा दे यार, सेहत देख, अपनी सेहत देख। फिर मुझे एक दिन कहने लगा, उस्ताद जी मैं कैसे अपनी जान बनाऊं? मैंने कहा देखो, जिम जाया करो, जिम में जाओ ना, गोश्त वोश खाओ तो मसल वसल आना शुरू हो जाते हैं। कह रहे मुझसे वेट ही नहीं उठता, जिम में वेट नहीं उठता। मैंने कहा 1-1 किलो का वेट उठा लो यार। कह रहा नहीं, ये भी नहीं उठता, वाकई नहीं उठता था उससे। कह रहे यार बहुत मुश्किल होती है। मैंने कहा देख, जा जरूर, चाहे वेट ना उठे, कुछ नहीं होता, तिनका लो, उसके दोनों तरफ शेरवानी का बटन लगाओ, शेरवानी के बटन नहीं होते, बड़े होते हैं थोड़े, वो लगाओ और उठाना शुरू करो। फिर 1 बटन से 2 बटन। मैंने कहा ये हकीकत है, यानी इतना तो हर एक ही उठा लेगा ना भाई, कुछ तो कर जाके यार। कह रहे यार ये क्या मतलब? मैंने कहा तिनके में 2 बटन लगाओ, उठाओ उसको यूं करके। जब 1 बटन उठने लगे तो 2 कर दो, 4 कर दो, उससे 1 किलो पे आ जाओगे, 2 किलो पे। मैंने कहा एक दिन देखना फिर आप मुकाबला कर रहे होगे हाँ से। तो मैंने कहा ये जो अभी आपने जो फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस है, इस पे बिल्कुल शादी की बात मत करना। तो
کچھ لوگ دمبا اور چربی کھائیں گے، اپنوں کو بھی ٹھوکتے ہیں اور دشمن کو بھی ٹھوکتے ہیں، کچھ لسی پیتے ہیں دشمن کو ٹھوکتے ہیں، اور کچھ گٹکے کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ صرف باتیں ٹھوک رہے ہوتے، باتیں ان کی سنو گے نا، یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، ابے بس کر یار، یہ میں کس پہ بات کر رہا تھا، ہاں تو دل اور دماغ، وہ پتہ نہیں دل اور دماغ کی بات تو نکلی گئی، کیا بغیر داڑھی والے لڑکے یعنی خوبصورت لڑکے کو بھی دیکھنا بدنظری میں داخل ہے، ابے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہوتا ہے کون دل کا فسادی ہے۔ کچھ لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کے لیے تو بالکل حرام ہے کہ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرف بھی دیکھیں، ایسے ایسے ٹھرکی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، وہ کسی کو بھی دیکھ لیں نا، تھوڑا سا بھی گورا چٹا ہوگا بس دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا، یہ ایسے مارکیٹ میں اب آنے لگے ہیں، پہلے نہیں تھے اب پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو احتیاط ضروری ہے، باقی ہر ایک کو نہیں ہوتا، نیچرل یہی ہے کہ اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی ہے، لڑکوں کی طرف نہیں رکھی ہے، لیکن فساد کا دور ہے اور 100 میں ایک خراب ہوگا نا تو ایک کی وجہ سے 99 پر پابندی لگانی پڑتی ہے۔ ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو بہت سخت پابندی تھی وہاں پہ کہ جو بچے تھے نا ہم سے کم عمر، ان کے ساتھ نہ آپ بیٹھ سکتے ہو اور نہ فری ہو سکتے ہو، بس وہ دور رہیں گے، آپ نے دور رہنا ہے۔ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اتنی سختی کیوں ہے، یعنی اگر بچہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے نا کہیں تو ہم جا کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، ہم حیران ہوتے تھے پتہ نہیں کیوں اتنی سختی، ہم نے کہا چلو بڑوں نے لگائی ہے سختی، بعد میں جب لوگوں کے حالات سامنے آئے نا تو ہم نے کہا یہ بالکل صحیح سختی ہے، لیکن حضرت نے ہمیں ایسی عادت ڈال دی تھی اتنی سختی کی اس پہ کہ بچہ بیٹھا ہو آپ نے تو اب تک وہ عادت الحمدللہ ہماری قائم ہے، کوئی بچہ آتا ہے دور بٹھا کے بات کرتا ہوں میں اس سے، پہلے میں یہاں پہ، اب تو میں بیٹھنا چھوڑ دیا پبلک میں، کم بیٹھتا ہوں، پہلے ایسے میں بیٹھا ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے بچے آ کے کبھی ادھر گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر، میں دور وہاں بیٹھو بیٹا ادھر فاصلے، ہاتھ لگانے کی، اب دوسرا بھی کوئی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ بھی لگا رہا ہوتا ہے، صرف سلام کرو بس، سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے زیادہ نہیں، تو اتنا برا لگتا ہے کیونکہ حضرت نے نا اتنی سخت عادت ڈال دی ہمیں، اتنا اس کو وہ برائی بیان کر کر کے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، اب مجھے خود برا لگ رہا ہوتا ہے کوئی کسی بچے کو پیار کر رہا ہو، سر پہ ہاتھ یا مصافہ، بس اس سے آگے نہیں، بلکہ مصافہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، سر پہ ہاتھ رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے، بس سر پہ ہاتھ، تو حضرت نے ایسی ہماری عادت ڈال دی کہ بھائی دور دور دور، تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ صحابہ تابعین کا خیر القرون کا دور نہیں ہے، اور میں ماؤں سے کہتا ہوں دیکھو باپ بچے کی ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا، باپ آفس میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ان بچوں کے کزنوں سے بچائیں، خدا کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ کزن برے ہوتے ہیں، نہ، لیکن اگر ایک بھی برا ہے نا تو غیروں سے تو احتیاط ہو جاتی ہے، یہ بیماری میں نے کئی بچے جو گے بن چکے ہیں ان کی جب ہسٹری چیک کی ہے، دیکھو ہمارے تجربے بہت ہیں، ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کہانیاں لے کے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کبھی ماں اپنے بچوں کے بارے میں، تو جن بچوں میں بھی لڑکوں کی عادت پڑی ہے جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو انہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہوگا جس نے ان کو خراب کیا ہوگا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ غیروں سے بچانا آسان ہوتا ہے، اب شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، بارات آئی ہوئی ہے جی، سارے آئے ہوئے، ننیال بھی ددیال بھی، اس میں جو ایک بغیرت ہوتا ہے نا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے شکار کو، کیونکہ یہ ٹھرکیوں کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کون میرے کزنوں میں خوبصورت ہے تاکہ میں رات کو اس کے ساتھ سوؤں، تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے بھائی کسی کزن کے ساتھ، کیونکہ آپ یہ تھوڑی فرق کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ نیک ہے اس کے ساتھ سو جاؤ، وہ نیک نہیں ہے، تو بڑا مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو سب مردوں سے حکم دیا نا، اب اگر اسلام کہتا ہے اس مرد سے تمہیں خطرہ ہے اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں اس سے پردہ کرو، تو جس سے پردہ کرتی وہ مرد کہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں تو مجھ سے پردہ کر رہی ہو، بھائی مجھ سے خطرے ہیں کیا؟ اسلام نے کہا بھائی ہر نامحرم سے پردہ، تو ایسے ہی ایک بھی اگر خراب ہے تو سارے کزنوں سے احتیاط کروانی پڑے گی، تو ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب تک پورے میچور آدمی نہ بن جائے، آدمی سمجھ رہے ہو، ایسا آدمی بن جائے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کی کوشش کرے رکھ کے چماٹ مارنے کے قابل ہو جائے، وہ جب تک ایسے چپیٹے میں طاقت نہ ہو جائے نا اس کے، تو مردانگی نہ پیدا ہو جائے اس کے اندر، اس وقت تک کسی کے ساتھ اس کو بستر پہ سونے مت دیا جائے، تنہائی میں جمع نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ دیکھو یہ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے بھوکے کو چرسی کو چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے نا، ایسے ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، یہ نظر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ سونے کا موقع ملے گا، کس کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا، کس کو پیار کرنے کا موقع ملے گا، یہ نہیں چھوڑتے موقع، تو ماں ایسی غافل ہوتی ہے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، شادی بیاہ میں بچے جا رہے ہیں کزنوں کے ساتھ چپک کے سو رہے ہیں، وہ ادھر سو رہا ہے، وہ کوئی نہیں، سب اچھے ہیں، نہیں سب اچھے نہیں ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، ایک برا ہوتا ہے پھر وہ عادت خراب کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس برائی کو چھوڑنا، اس لیے احتیاط کیا کرو، اور قاری لوگ بھی جو بچے کو پڑھائیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو بھائی، اپنی مسجد میں کیمرے لگواؤ، اسکولوں میں بھی ہاتھ نہ لگائے کوئی ٹیچر بچے کو جب تک پورا پراپر آدمی نہ بن جائے وہ، تو جو بچے قاری صاحب نے بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں،
کوئی بھی جیسے اب تو یہ کیمرے بہت آ گئے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں، کیمرے اکثر لگے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو نگرانی ہو اس کی. بھائی ہاتھ کیوں لگایا آپ نے؟ وہ کہے میں تو پیار کر رہا تھا. نہیں بھائی، میری نیت پہ شک کرتے ہو. بھائی ہم نیت پہ کسی کی شک نہیں کرتے. ہمارے مدرسے میں ہماری مسجد میں اصول یہ ہے کہ کسی ٹیچر کو کسی بچے کو ٹچ کرنے کی اجازت بولو نہیں. سر پہ ہاتھ بس، اس سے زیادہ نہیں. یہ مار رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں. مارنا پیٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی. تو ہاتھ نہیں لگائے تو مارنا پیٹنا کہاں سے ہوگا؟ اتنے بچے خراب کیے نا قاریوں نے مار مار کے، اتنے بچے باغی بنایا ہے. ایک بچے کا تو میں نے رپورٹ پیش کی تھی نا آپ کو، اس کو جب قاریوں نے مارا ہے وہ چلا گیا خواجہ سراؤں میں اور نامرد بنا اور ناچ گانا شروع کر دیا. پھر تبلیغ والوں نے اس کو سدھارا. ایک اور بچہ قاری صاحب نے اس کو مارا، اس نے گھر آ کے اپنے ٹیچر کو شکایت، اپنے استاذ اپنے والد کو شکایت لگائی. والد نے بتایا بھئی آپ نے ایسے درندوں کی طرح کیوں پیٹا ہے بچے کو؟ تو اگلے دن قاری نے دوبارہ پیٹا کہ تم نے بتایا کیوں. وہ بچہ مدرسے سے بھاگا ہے اور شرابیوں میں بیٹھا اور شراب پینے لگا. تم بہت کمپلینز ہیں، بڑے بھاگے. میرے دونوں بڑے بھائی، میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے، ان کو بھی قاری صاحب اتنا کوٹتے پیٹتے تھے، وہ بےچارے پڑھ ہی نہیں پائے. والد صاحب نے ان کو بھی عالم بنانے کے لیے داخل کیا تھا. مجھے بتاتے تھے میں جب جاتا تھا تو مرغا بنا دیتے تھے بس مجھے. جب مرغے کی ٹریننگ کے لیے میں نے کہا اس سلسلے میں حاضر ہوں. جب گھر آتا تھا تو مار پیٹ کے نشان پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو والد صاحب نے تو کہا نہیں پڑھنا ہے. نہیں، کب تک چلے گا ایسے بھائی؟ تو وہ بھی رہ گئے. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے مدرسے میں مار پیٹ تھی نہیں، عزت تھا، احترام تھا، طلبہ سے شائستگی سے. ہمارے حضرت ایسے بات کرتے تھے، بیٹھیے، لائیے، یہ یہاں رکھ دیجئے. ہم نے کہا یار بڑے خاندانی استاذ ہے بھائی. ٹیچر کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ لاؤ بے غیرت کہیں کا، ایسے گالیاں. بعض ٹیچر سارے نہیں. ہم نے کہا یار وہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ بھی ایسی بات کرتے تھے، تشریف لائیے ایسے. ہم نے کہا خاندانی قسم کی اردو چل رہی ہے بھائی یہاں پہ. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے، پنجابی زبان تھی. پنجاب والا آئیے بیٹھیے، عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارے ایک دوست ہے فیصل آبادی، تو کوئی جھگڑا چل رہا تھا. میں نے کہا ان کو گالیاں دو اپنے جو تم سے لڑنے آ رہا ہے. کیا؟ میں نے کہا ان کو بولے الو کے پٹھے تیری ایسے بات کرو. کہہ رہے مفتی صاحب یہ فیصل آباد میں یہ شریفانہ کلام ہے، الو کے پٹھے مٹھے یہ سے جوم ہی نہیں رہیں گے گی. وہ کہے گا یار بڑا شریف آدمی اور کھاؤ اس کو. میں نے کہا اتنی سے زیادہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں یہ تو کراچی کی ہوں گی گالیاں، فیصل آباد میں تو یہ تو محبت میں کہہ رہے تھے الو کے پٹھے آج رہا چائے پیتے ہیں بیٹھ گئے. چل بے غیرت کہیں کا. اس طرح تو کہہ رہے ہیں تو محبت میں ہوتا ہے. اور کمینے کیا کر رہے ہیں آج کل، یہ محبت میں ہوتا ہے. میں برائی نہیں کر رہا بھائی، فیصل آبادیوں کی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے شاید. ان کی مزاج ایسا ہے نا، مزاج ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اس لیے مار کٹائی وٹائی صحیح نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانے کی اجازت ہوگی. اچھا فیصل آباد کی جماعت ہے یہ تو ویسے میں نے بات جو کی ہے غلط تو نہیں کی، بات تو صحیح ہے نا. وہاں تو یہ چھوٹی موٹی گالیاں میرا خیال ہے اثر نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ بہت، کہتے ہیں یہ تو شریفانہ کلام ہے. اچھا میرے بھائی، اس مشکل وقت میں جب افغان حکومت پاکستان سے دشمنی پر اتری ہوئی ہے، عمران خان صاحب KPK کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے ایک ایسا وزیر اعلیٰ منتخب کر رہے ہیں جو افغان حکومت کا بہت بڑا کیا لکھا ہوا ہے حامی ہے. عمران خان کے اچانک اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے فیصلے عمران خان سے آپ پوچھیں. مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. جب تک پوری تحقیق نہ ہو آدمی تبصرہ نہ کرے. اگر ہوتی تو میں اور مناسب بھی سمجھتا تو میں تبصرہ کر دیتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے معلومات اس بارے میں نہیں ہے. کس کو تبدیل کیا گیا، کیوں کیا گیا، واللہ. عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی تبدیل کر رہے ہیں، ہو رہا ہے ایسا. پھر یہ جو شہباز شریف نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں فلسطینیوں کا مسئلہ اٹھایا ہے اور جو کہا ہے کہ 67 سے پہلے والا اسرائیل اور فلسطین، یہ بہت زبردست بات کی ہے. اب ہمارے جو PTI کے لوگ ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اسرائیل کو مان لیں گے، اور نہیں مان رہے میرے بھائی اسرائیل کو. یہ وہ حل بتا رہے ہیں جو فلسطینی بھی چاہتے ہیں. فلسطین کی جتنی تنظیمیں، چاہے وہ لڑاکا ہوں یا غیر لڑاکا، وہ سب چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے. تو آپ وہ کام تو نہ کرو نا جو فلسطینی بھی نہیں چاہ رہے. یہ وہی بات ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ نا. آپ سم تھنگ کے چکر میں آپ نتھنگ پہ آ جاؤ کہ چونکہ ہمیں آدھا مل رہا ہے جس میں بیت المقدس بھی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہوگا، تو آپ اس چکر میں کہ ہمیں آدھا مل رہا ہے تو ہم نہیں، آدھا نہیں پورا لیں گے، تو پورا بھی نہیں آپ کو ملے گا یار. وہ پورا اتنا کون پورا ملک آپ کو اٹھا کے دے دے گا؟ تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور سب سے بڑی بات فلسطینی اس پہ راضی ہے. میں آپ کو مفتی منیب صاحب کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں. مفتی منیب صاحب نے بڑی خاندانی بات کی ہے، پڑھ کے سنا دوں. پہلے فتویٰ تو نکل آئے. زبردست فتویٰ دیا مفتی منیب صاحب نے، خاندانی قسم کا. یہ دیکھو، شکریہ آپ کا. تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کے نام مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ. حماس نے اپنے تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بامر مجبوری قبول کر لیا ہے. یہ کس نے کیا پتہ ہے؟ جو لڑاکا تنظیم ہے انہوں نے قبول کیا ہے. اور شرم الشیخ مصر میں بھی اس کے رہنما
مذاکرات میں شریک ہیں. ذرائع ابلاغ کی معلومات کے مطابق ابتدائی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے اور انہی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی ضمانت بھی درکار ہے. عربی کی کہاوت ہے گھر کا مالک گھر کے معاملات کو دوسروں کی بنسبت بہتر جانتا ہے. لہذا ہمیں کوئی نیا قضیہ کھڑا کرنے کے بجائے ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ وہ مبتلا ہیں اور حالیہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور بچے کچے انسانی سرمائے کو بچانا بھی مقاصد شرعیہ میں سے ہے. اب جو غزہ میں بچے بچ گئے ان کو تو بچاؤ نا یار, ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پورا فلسطین ہونا چاہیے, وہ اپنے بچوں کو وہاں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کے بچے ایسے بھوک سے مر رہے ہوتے اور ایک حل ہونے والا ہوتا اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بک گئے. بھائی اپنا کوئی بھی نہیں ہے نا وہاں پہ, ہمارا فلسطینیوں کے بچے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں پورا فلسطین چاہیے. فلسطینی کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو 20 نکاتی وہ جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہمیں قبول ہے. تو شہباز شریف نے وہی بات کی ہے جا کے جو فلسطینی بھی چاہ رہے ہیں اور وہاں کی لڑاکا تنظیمیں بھی چاہ رہی ہیں اور 57 اسلامی ملکوں نے اس پہ سائن کر دیے ہیں. پوری دنیا میں اس کو مانا گیا. یہاں سے اب اگر کوئی عمران خان کے حامی لوگ کہیں کہ یہ دیکھو شہباز شریف بک گیا یا تحریک لبیک والے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, تو بھائی آپ جو ہونے جا رہے ہیں آپ نہیں ہونے دو گے. وہ یہی ہوگا نا, وہ مرتے رہیں گے بھوک سے. اسرائیل کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے, پوری طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ ان بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ رکھ کے سوچو, اور اگر یہ کسی حل کی طرف جاتا ہے, جنگ بندی ہو جاتی ہے, جو جانیں بچ گئی ہیں وہ بچ جاتی ہیں, ان کو خوراک ملے گی, ان کی ایک اسٹیٹ ہوگی. سب سے بڑی بات اس ایجنڈے میں کیا ہے, اس معاہدے میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا, مسلمانوں کے ہاتھ میں. تو اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم میاں شہباز شریف نے جو وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں, پوری قوم اس میں ساتھ ہے. تو یہ مفتی منیب صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے اس میں. تو مفتی منیب صاحب بھی بریلوی ہیں, تحریک لبیک والے بھی بریلوی ہیں, ان کو تو مفتی اعظم مانتے ہیں نا تحریک لبیک والے مفتی منیب صاحب کو, تو ماننا چاہیے پھر ان کے فتوے کو. 1.5 انچ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے آگے کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے ہماری عاجزانہ رائے ہے, یعنی تحریک لبیک والوں سے عاجزانہ رائے کر رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی والوں سے عاجزانہ رائے کر رہا ہوں. ہماری عاجزانہ رائے ہے, رائے میں سردست ان کے حوالے سے کوئی تحریک برپا کرنا دانش مندی نہیں ہے. اچھا میرے وہی, بلکہ ان کی نصرت کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کیونکہ ممکنہ طور پر ان کی بحالی کا عمل شروع ہوگا. پاکستان کے حالات بھی حساس ہیں. ہماری سلامتی کے اداروں کی تمام تر توجہات بھارت اور داخلی دہشت گردی اور فساد کی جانب مبذول ہے. ہماری فورسز الگ جنگیں لڑ رہی ہیں, اوپر سے آپ نے بیچ میں ایک نیا شوشے چھوڑ دیے. آجا بھائی, پاکستان کے فساد, اس لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے کیونکہ ملک مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ شاہد ہے کہ ان سطور میں نے اپنے دل کی بات کی ہے, اگر کوئی قبول کر لے تو عزت کی بات ہے. یہ اس لیے مفتی منیر صاحب نے لکھا کہ آج کوئی بھی حکومت کے فیور میں بات کرتا ہے تو درباری, سرکاری, کرنل, بریگیڈیئر. میرا نام کرنل مفتی طارق مسعود, مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بریگیڈیئر عبدالرحیم چل رہا ہے آج. بوئی, ہمیں اعتراف ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا اور ٹی ایل پی کا درد یکساں ہے. ان کا اخلاص ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے. حکومت سے بھی اپیل ہے کہ یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, یہ اسلام اور پاکستان کا اثاثہ ہیں, انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ مکالمے کے ذریعے ان کے جائز مطالبات کو بھی سننا چاہیے اور ممکن حد تک گنجائش بھی نکالنی چاہیے. یعنی خلاصہ مفتی منیب صاحب کا یہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو فلسطین کا حل پیش کیا ہے اس حل کو مان لینا چاہیے. اس میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, اسرائیل نہیں مان رہا ہے اس کو, یہودی تھوڑی مان رہا ہے کیونکہ اس کو نقصان ہو رہا ہے اس میں, لیکن تمام اسلامی ملک دباؤ ڈال رہے ہیں. جب ایک ایجنڈا ہوگا تو پھر بین الاقوامی دباؤ بھی ڈلوایا جا سکے گا. اگر ہمارا ہدف ہی ایک نہ ہو, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, دوسرا کہے یہ ہونا چاہیے, تیسرا کہے, تو وہ بیرونی عالمی طاقتیں کہیں گی تم خود تو ایک بات پہ متفق ہو جاؤ, کیا کرنا ہے تم نے. تو فلسطینی بھی اس پہ خوش ہیں. تو جب گھر کے حالات صاحب گھر جانتا ہے, تو جب فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں, اس کی مخالفت میں بھی تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ ہمارے یہاں لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تم پہلے ہی کہا تھا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, اور دیکھو اب کر رہا ہے. فلسطینی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب بھائی آپ ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا بلکہ فلسطین کو اتنا ایریا دیا جا رہا ہے جس سے فلسطین کی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوگی, ایک ریاست ہوگی, بیت المقدس ہمارے پاس ہوگا, اور ظالم کے شر کو جب ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کم کرنے کی کوشش. اور یہ بھی ہمیں سیرت سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں, اس لیے اس کو مان لینا چاہیے ہمیں. آگے چل تو میرے بھائی, افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے. افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں, لہذا ان میں شہید کون ہے؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں, جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کے صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں. مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور
ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے. ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر ہم نہیں ہے بھائی. اس وقت جو طالبان میں چند لوگ, میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے. تو ہو یہ رہا ہے, میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے, پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے. پرسوں ریکارڈ کروایا تھا, چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا. اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے. مفتی عبد الرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا, پہلے ایک بھائی شہید ہوا, اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے, پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا, پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید, باقی 2 شہید ہو گئے. اس لیے مفتی عبد الرحیم صاحب اتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن مفتی عبد الرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے, پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ. تو اب وہی ہوا ہے. پہلے ملا عمر کا دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف. ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو, لیکن ہوئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو. اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے, لاکھوں افغانی شہید کر دیے, ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے, اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں. ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا, ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی, لیگل بھی ان لیگل بھی. ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے, وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے, تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. انڈیا خوش ہے, آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے, اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان, یعنی دیوبندیوں کے, تبھی وہ دیوبند میں انہوں نے وزٹ بھی کیا. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا, لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے, طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی. تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں, ہم افغانیوں کو برا مت کہیں, نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں, کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی, آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں, اور ابھی بھی جھڑپیں ہیں. جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا, ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے, تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے بھی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں. زبان بھی ہے کہ لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسے کی تیسے. اتنا بوجھ کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور افغانستان اکنامیکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ. صرف ایمانداری سے ملک اکنامیکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا, ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے. امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. ابے اگر یہ ڈالر آرمی ہوتی تو امریکہ انڈیا کے ذریعے پٹوا کیوں رہا ہوتا ہے اس آرمی کو؟ اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو
تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں نہ جائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ درمیان سلو ہو، لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے، پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا۔ کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی۔ ایک آدمی نے، ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں۔ کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا، تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ۔ کرتوت ہے کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے، اس کو پناہ دی، برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا، نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے یار، تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے تم ان کو رکھ نہیں رہے تو۔ لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے۔ اب تو کھل کے آ گیا، انڈیا دورہ ہوا ہے، اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا، اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں۔ تو افغانی ہمارے بھائی ہیں، طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے۔ ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی۔ کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے، کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں، کتنے علماء شہید ہوئے، کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ، پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ، اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ۔ اچھا نہیں ہو رہا، پیچھے سب کے یہی ہیں، یہودی لوگ ہیں۔